کرتا ہے، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا، یاد رکھیں یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پہ آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے، جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے بھی غسل واجب ہے۔ ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں، ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اڑ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا۔ اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور اس کا تعلق، ٹھیک ہے، منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی بستری کی شکل میں ہو یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا وہ یہ کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے، بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا، بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے، جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درخت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں، اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے اب؟ تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک
حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیونکہ یہاں کیا بیان کیا، تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے، ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے۔ الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ تم کیوں پڑھتے۔ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے، اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس، مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے، تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس، تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے، مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے، تیرے اٹھا کے لانے میں کیا عرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے، تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہتے تھے کہ بھائی سب اب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے تم سب ناپاک ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتا ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی کہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے یاد ہے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن،
फिक्स 40वां दिन हुआ, फिर औरत नहाती है और उसके बाद क्या होता है, चिल्ला, उसकी एक दावत दी जाती है ना, आप और मैं जाते हैं और खूब चूर के खा के आते हैं ना, तो फिर वो जो है उसके लिए प्रोग्राम रखते हैं। ऐसा कोई हकीकत नहीं है। और ऐसा कितनी बार होता है कि औरतों ने, घर की बड़ी औरतों ने, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, बहरहाल औरतें इसको बुरा ना लगने दे और मुझसे बदला लेने की ना ठान ले, बहरहाल एक आम बात बहरहाल मैं बोलता हूँ, और बिलखुसूस बूढ़ी औरतें, बहरहाल मेरे से बदगुमान ना हो, मैं तो उनकी दुआओं का जो है तालिब हूँ, लेकिन बहरहाल जो दीन हमारे पास चलता है उस दीन को मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ बूढ़ियों का दीन। हमारे पास जो इस्लाम है वो बूढ़ी औरतों का इस्लाम है। शायद ये ऐसी क्यों, दादी बोल रहे, मतलब वो बूढ़ी का दीन नहीं, शरीयत का, अल्लाह रसूल का दीन नहीं होता है। ये हैज और निफास के मसाले ऐसे क्यों, दादी अम्मा, फुप्पू अम्मा, ये अम्मा, वो खाला, वो ताई, वो चच्ची, वो बूढ़ी औरत, वो उन्होंने ऐसा बोल तो वो करना है। शरीयत तो नहीं बोलती, नहीं फिर भी हम 40 दिन के रखें, क्यों उन्होंने बोल रहे 40 दिन तक औरत नापाक रहती, क्यों, शरीयत में तो नापाक है ही नहीं उन्हें बोल रहे ना बड़े, इससे मर्दों को मदाखलत नहीं है, औरतों के दिन रहता है। ये शादी से पहले ऐसे रसूमात क्यों, नहीं दादी बोल रहे थे इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, नानी बोल रहे थे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिलीजन चलता है इस्लाम, वो बूढ़ियों का दिन है। वो दिन नहीं है जो अल्लाह ने भेजा अपने नबी के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा, वो दिन नहीं है। ये बूढ़ी औरतों का दिन, वो जो बोलेंगी वो होगा। सेहरा बांध दो तो बांधना है, दादा तो नहीं बढ़, लेकिन दादी की बड़ी ख्वाहिश है मरने से पहले कि पोते को जो है सेहरे में देख ले। उनको ये ख्वाहिश नहीं है कि जब जाने का वक्त है कम से कम आप तो किताब सुन्नत पे आ जाऊं, लेकिन मरते वक्त ये ख्वाहिशात पूरी वाकई मरने तक अपनी बहुओं को डिक्टेट करते रहेंगे कि हैज़ और निफास के मसाल वो हैं जो मैं बताऊंगी, शरीयत के मुताबिक नहीं। हमारे खानदान में 7 दिन औरत हाइजा रहती है तो 7 दिन रहो, आता है नहीं आता रहो, बस समझ रहे आप बात, बूढ़ियों का दीन, ठीक। तो बहरहाल मैं औरतों के खिलाफ भी नहीं हूँ, बिलखुसूस बूढ़ी औरतों के नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतें अगर इल्म ना हो तो खामोखा दीन में तब्दील लाने की कोशिश ना करे, और ये जसारत बहुत बहुत बड़ी चीज होगी आखिरत के एतबार से, याद रखिए किताब और सुन्नत के मुताबिक। और अफसोस हमारे पास जो तहरत के मसाइल अक्सर चलते हैं, वो तहरत के मसाइल किताब और सुन्नत के मुताबिक मैं कह रहा हूँ नहीं है। वो अक्सर तहरत के मसाइल या तो यहूदी रिवायतों की बुनियाद पर है या नसरानी रिवायतों की बुनियाद पर, जिसको इसराइलियात बोलते हैं। इसराइलियात के मुताबिक एक औरत 40 दिन तक जो है निफास की हालत में रहती है और 40 दिन पाक होती है। ये बाइबल की रिवायत 40 के लफ्ज के साथ। मुसलमानों मीन उरान ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, खून आए तो ठहरी रहे, रुक जाए तो गुस्ल कर ले, खत्म। गुस्ल कितना सादा है, औरत, जमीन, जमाना, हालात से तुम्हारे जो भी हालात हो, आए तो मत पढ़ो, रुक जाए तो पढ़ लो, मतलब गुस्ल कर लो, पाक हो गई। तो अब इंसान को औलाद पैदा हुई एक औरत को, 10 दिन खून आया, 11 दिन बंद हो गया, 12 दिन नहीं आया, खत्म, गुस्ल हो गया, नमाज शुरू हो गई। समझे बात को, ये माना है नहीं हम तो 40 ठहरे रहेंगे, इसलिए कि हम बाइबल पर ज्यादा इत्तेमाद करते बनिस्बत किताब और सुन्नत की रिवायत। देखिए आप, ये कॉमन है। ये अलग बात है कि चीजें जाहिर नहीं होती है, लेकिन चूंकि मुझ तक बहुत सारे सवाल आते थे, मसा मेरे सामने आते रहते कि भाई फला ये है, दादी ये बोलते, चच्ची ये बोलते, हमारे घर में ये ऐसा ना करे तो हमको बोल रहे कि तुम घर से चल जाओ मियां बीवी, इसलिए कि तुम्हारे वजह से नहुसत आ रही पूरे घर में। एक साहब ने जो है अपने घर के अंदर जो अकीका रख लिया, अब अकीका जब रखा तो 40 दिन के अंदर रख लिया उन्होंने, तो उनके घर वालों ने उनको घर से हकाल दिया, उस औरत को भी उस अपने बेटे को। जाओ बोले, इसलिए कि अभी छोट के दिन थे उसके, बोले अभी नापाकी के दिन था तुम्हारी बीवी के और तुम अकीका कर रहे हो, तुम पर लाना था, बोले निकल जाओ से। तो उन्होंने खैर बहरहाल वो अड़गा थे, कहा अकीका तो करके रहूंगा जी, दूसरी का दावत की घर वालों को ला जाओ, अकीका तो होने वाला अब, इसलिए कि क्या लगा रखा है, हमने दीन और शरीयत को मजाक और खिलवाड़ समझा है, याद रखिए बहरहाल। तो दूसरी चीज हैज़ और निफास, इसकी कोई तयशुदा वक्त नहीं है, इसके कोई तयशुदा अय्याम नहीं है। हर औरत जमीन, जमाने, माहौल, हालात के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज, इस्लाम कबूल करने पे भी एक इंसान को नहाना पड़ता है, याद रखिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा के अक़वाल है इस्लाम लाने के बाद कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल किया तो मुझे आपने नहाने का हुक्म दिया, ठीक। बहुत सारे सहाबा की भी रिवायतें, सहाबियत की भी रिवायतें कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने मेरा इस्लाम कबूल किया और कहा फला जगह जाकर तुम गुस्ल ले लो, ठीक। तो इससे भी पता चला कि इस्लाम लाने से गुस्ल एक इंसान पर वाजिब हो जाता है। और इसके ताल्लुक से जो रिवायतें आती है बहरहाल वो बहुत सारी है, जैसे कि एक रिवायत है कि सही मुस्लिम की रिवायत है, और सुमामा बिन असाल अल हनफी, याद रखिए कबीला हनफिया के थे, हनफी बोले तो आप हनफी शाफी मत समझिए, ठीक है, उस कबीले से इनकी निस्बत थी इसलिए अल हनफी उनके आगे लगा हुआ है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल का हुक्म दिया कि जाओ गुस्ल करो, इसलिए तुमने इस्लाम कबूल किया। तो तीसरी चीज। चौथी चीज जो है मौत जो है उससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को गुस्ल देने का हुक्म दिया, याद रखिए। तो मौत भी जो है गुस्ल को जो है वाजिब कर देती है, और इस ताल्लुक से बहुत सारी सही रिवायतें मौजूद है कि मौत से गुस्ल इंसान पर जो है वाजिब आ जाता है। तो ये चंद मुकामात हैं जहाँ गुस्ल वाजिब होता है, और वो 4 ही चीजें याद रखिए, इतनी जिससे गुस्ल आप पर वाजिब होता है। इसके अलावा
तमाम चीजों में गुस्ल जो है मुस्तहब होगा। मैं आगे रखूंगा कहाँ कहाँ गुस्ल मुस्तहब है, अभी हम सिर्फ वहाँ वो बातें रख रहा था जहाँ वाजिब हो जाएंगा। तो इन तमाम हालात में आप पर गुस्ल या मुझ पर गुस्ल या मर्द हो इस उम्मत के या औरतें हो इस उम्मत की, उन पर गुस्ल वाजिब आ जाएगा, जिसके अंदर से 3 बातें तो कॉमन है मर्द और दोनों के लिए, कि जैसा कि एहतिलाम हो जाए या हम बिस्तरी करें दोनों के लिए, इसी तरह इस्लाम कबूल कर ले या मौत आ जाए दोनों के लिए। हैज और निफास का मामला सिर्फ औरतों के लिए, तो औरतों के लिए 4 चीजें जिनसे उसका उनका गुस्ल उनसे वाजिब होता है, मर्दों के लिए 3 चीजें जिनमें गुस्ल वाजिब होता है। मुसलमान होने की वजह से एक चीज और कम हो जाती है, इस्लाम कबूल करते से 2 चीज बाकी बचती है हमारे पास जिससे हम पे गुस्ल वाजिब आ जाता है, और उसमें भी हम मर जाते हैं तो गुस्ल दूसरे कराते, तो एक ही चीज याद रखना है आपको गुस्ल के लिए। मौत होती है तो हम थोड़ी गुस्ल करते, लोग कराते, तो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है, उनको मैं तो नहीं करूंगा, तो एक ही चीज याद रखना है ना। लेकिन इतने पे भी कंफ्यूजन, मैंने फलाह किया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने ये खा लिया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने वो देख लिया मेरा गुस्ल रहा है नहीं रहा, मैंने इतना वाज़े है, उसके बाद भी शुक्क और शुबहात अपनी इबादत में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कितना आसान है। देखिए एक ही चीज मैं समझ रहा हूँ जो जाहिर है, एक चीज औरतों के लिए खास, एक चीज मर्द औरत दोनों के लिए, और 2 चीजें एक इस्लाम कबूल करने वाले के लिए, तो मेरे लिए नहीं, कोई नौ मुस्लिम हो तो उसको आप करवा सकते हैं, आपके सामने कबूल करें, और एक मर जाए तो वो मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मर जाए तो आपके लिए भी कोई दूसरा करेंगे, औरतें मरे मर कोई दूसरा करता है, वो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है। तो सिंपल एक ही चीज हमारे लिए बचती है जिसको याद रखना है जहन में, औरतें 2 चीजें याद रख लिया हम, बिस्तरी और निफास। मर्द एक ही चीज याद रखी कि एहतिलाम हो जाए, मनी खारिज होना इसमें शर्त है, या अपने बीवी से हम बिस्तरी की नियत करे और करना शुरू करे, लेकिन उससे मनी खारिज होने से पहले कुछ वजह से अलग हो जाए, कुछ वजह, तो बहरहाल उस मामले में उस पर जो है गुस्ल वाजिब आ जाता है। तो ये थे जहां गुस्ल हम पर वाजिब आ जाता है या गुस्ल टूट जाता है या जिसकी वजह से गुस्ल करना हम पर जरूरी है। ठीक, चलिए आइए अब इसके बाद ना वाजिब है याद रखिए। ठीक, गुस्ल करना है इसलिए कि उसके बाद उसको इबादतें करना है, बहुत सारी नमाजें हैं वो, उसको गुस्ल वाजिब है। ठीक, और ये अफजल है याद रखिए कि वो सोने से पहले गुस्ल कर ले। ठीक, अगर सोने से पहले गुस्ल ना कर सके तो उठने के बाद गुस्ल करे। ये दोनों ही बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, याद रखिए। ठीक, इसी तरह मियां बीवी इकट्ठे गुस्ल भी कर सकते हैं, याद रखिए इकट्ठे, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे साथ रात गुजारते, उसके बाद हमको गुस्ल वाजिब होता, हम दोनों गुस्ल करते, एक बरदत से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करते, इसलिए कि बिलाल अज़ान दे चुके होते थे फजर, जल्दी करते, और इससे पता चला आप हम बिस्तरी के बाद सो जाते, उसके बाद उठ के गुस्ल करते। ठीक, जल्दी करते तो मैं कहती कुछ पानी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और हमारे हाथ एक दूसरे को उस टब में टकराते। इसी बात का भी इजाला होगा जो लोग ये कहते हैं कि औरत का पानी में हाथ चल जाए तो पानी नापाक हो जाता है, यहाँ तो आप साथ नहा रहे हैं, एक ही बर्तन में हाथ डाल रहे हैं, और आयशा कह रही रजी अल्लाह अन्हा कि मेरे हाथ से आपके हाथ टकराते और मैं कहती थोड़ा पानी छोड़ दो, तो वो जो कुछ लोग कहते हैं कि पानी नापाक नहीं होता औरत के हाथ डालने से। ठीक, इसी तरह की रिवायत आती है जो मामिया बिन हैदर रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि निसाई की रिवायत है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने सतर किन किन से छुपाए और किन किन से खोले, और किससे छुपाना किससे खोलना है। तो आपने फरमाया अपनी बीवी और अपने लौंडियों के अलावा सबसे हिफाजत करो, अपनी बीवी और लौंडियों को छोड़कर अपनी शर्मगा की हिफाजत सबसे करो। तो इससे पता चला अगर साथ नहाते हुए शर्मगा भी दिख जाए तो कोई मसला नहीं। देखिए हदीस में क्या है, अपनी बीवियों और लौंडियों को छोड़कर शर्मगा की हिफाजत सबसे करो, मतलब बीवियों और लौंडियों से शर्मगा की हिफाजत नहीं है, अगर वो देख ले तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, नहाने में हो सकता। कुरान मेरे पीरियड्स आमतौर से 5 दिन में खत्म हो, 5 दिन के बाद मैंने कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, कुछ वक्त के बाद डिस्चार्ज हुआ। तो क्या मैं भागा रहा हूँ, याद रखिए आप अगर आपके हो जाती तो उसके बाद आपने जो आपके लिए थे आपने किए, आप गुनाह नहीं है, और जो आपको ब्राउन डिस्चार्ज आया है इस मामले में बीमारी की या कुछ उसका पार्ट होगा, ये हैज ई कहलाएंगे रखिए, या फिर आपको बहुत ज्यादा डाउट है और आ रहा है तो आप कलर से उसको चेक कर ले कि जो आपको इसमें कलर ब्लड का और ये कलर में, अगर ये हल्का है कलर में कोई ब्लड है जो डिसीज या बीमार जा रहा है उससे आपकी नवी ताल्लुक, और ये रूटीन आपका होता है से हटकर कभी आ जाए तो जाएगा लिहाजा माना जाएगा या उसको बीमारी का खून जाएगा, उसमें आप पढ़ेगी नमाज कुरान का, आप उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इसका टाइम साइकिल चेंज होगी, 5 की रही ब्लड उसी टाइप का फॉर्म का उसी कलर का आ रहा है और कंटिन्यूटी भी आ रहा है, तो फिर आप उसके बाद 6। लेकिन याद रहे कि इसका पोस्टमार्टम निफास का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि होता है आमतौर से जनरल पीरियड होता है, लेकिन वो घटता भी कटता भी है। जब आप रुक जाए ये दे तब आपका तो आपका रेगुलर जो रुकता था वो रुक गया, आपने ले लिया, उसकी तो बीमारी का खून इस्तेहाजा में जाएगा आपकी दुरुस्त। इसके बाद भी आप सिवाय इसके अगर वाकई में साइकिल ये जो आम दिनों में आता था तो फिर आप उसको फोन कर लियो नेक्स्ट टाइम। गुस्ल के फराइज और सुन्नतें क्या है, बहुत सादा सीधा है और वजू के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी बातें याद रखना है तो गुस्ल की आपको याद हो जाएंगे, वरना गुस्ल इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है हमारे पास कि हर आदमी परेशान है गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है। बहरहाल तो गुस्ल बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, ठीक है, जिसको आप भी याद रख सकते हैं। बहरहाल ठीक, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके फराइज क्या है, फराइज क्या है। ठीक, अब याद रखिए हर शख्स को ये फराइज याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना जरूरी
کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر کی، ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا، لیکن اس کو بولنے کا ہے تو وہ کبھی کبھی اٹکتا ہے کہ تو وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو کہ پہلی سنت دوسری سنت تیسری، یا پہلا واجب دوسرا واجب تیسری، لیکن عمل کرنا آسان ہے، یاد رکھیں، تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. ایسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون خطنی کا کیا قاعدہ ہے اس کے اندر آخرت کے اندر، تو بولتا ہے قاعدہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہاں پڑھنا ہے اتنا یاد آ رہا کہ یہاں نون لگے گا نیچے، سمجھا؟ کہ تو کیا ہوتا وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ، اپنی عبادتیں مضبوط رہیں گے آپ. ٹھیک ہے میں تو غسل کے لیے جو ہے ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ. اب اس کی تفصیلات سے میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیلیں پہلے لے چکا ہوں، نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے، تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں، ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے، اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم میں سے عموماً لوگ بد نیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے، بس ہم لوگ بہت سی بات، تو نیت کر لیا کریں. اس لیے نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے. وہ بھی جہاں آپ کر سکتے ہیں مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے. اور تیسری چیز جو ہے انگلیوں کا خلال کرے، کلی کرے، ناک میں پانی لے، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکھا نہ رہنے دے. تو بہرحال اس کو کوئی ہم 1 2 3 کے آرڈر میں نہیں کر سکتے. ایک سمپل بات یہ کہوں گا، نیت کیجئے، پورے جسم کو مکمل بھگا لیجئے، اور کلی اور ناک میں پانی لے لیجئے، بس یہ اس کے فرائض ہے، سمجھ لیجئے. ٹھیک، یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے بھیگ جائے، انسان کا مکمل ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی لیا، تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں. ٹھیک، کچھ علماء نے بہرحال کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنت قرار دیا ہے. ٹھیک، واللہ عالم بہرحال. لیکن اس سے پہلے میں نے وضو میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضو کے بھی واجب ہونے میں ہے، مطلب واجبات میں سے. ان کی دلیل وہی تھی کہ فطرت کا حصہ ہے، اس لیے فطرت میں ناک میں پانی لینا، تو کہا یہ چونکہ فطرت کا حصہ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض. لیکن بہرحال تو غسل کے اندر واللہ عالم بہرحال جو بہتر ہے، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائے جہاں آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، جیسا بغل کا نچلا حصہ ہوا، ناف ہوا آپ کی، ٹھیک، نیول جس کو کہتے ہیں مومن عام زبان میں جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیول اس میں چونکہ اس میں پانی عموماً نہیں جاتا، اور خاص طور سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کوشش کرے. اور پیروں کا پیچھے کا حصہ ہو سکتا ہے سوکھا رہ جائے، یا بیٹھ کے غسل کرے تو پیر موڑنے سے کیا ہوگا وہ سوکھا رہ جائے گا، تو اس میں پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے. بغل کے نیچے حصے میں جب تک آپ پانی نہ ڈالیں، عموماً زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائے گا، کم پانی میں نہیں ہو سکتا، کانوں کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کوشش کریں جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکھیے ضروری ہے. تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے. ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا، اوپر سے کوئی حصہ باقی نہ رہے. اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے. غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا، اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا، ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ پر، تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لیے، اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں ڈالتی ہیں، ان دونوں کے لیے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچنا ضروری نہیں. اگر اوپر بھی 3 بار پانی ڈال لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بالوں کو سدھارا ہے بہت مشکل سے، ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے، گھنگرالے بال جیسے افریقن ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے وہ کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری چوٹیاں ڈالی، چھوٹی چونکہ جن کے گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی، چھوٹی چوٹیاں ڈالتے ہیں. تو کہا اب کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں، پوری پلیٹس کھولوں اس کی؟ تو کہا نہیں، ضرورت نہیں، تو 3 بار پانی ڈالنے. تو یہ اس عورت کے لیے ہوگا اس کے بال بہت گھنے ہیں، یا اس نے چوٹی ڈالی جس چوٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ہندوستانی ماحول میں نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم کو، افریقہ ماحول میں سمجھ، جہاں آپ کو بال جمانا بولے تو ایک محنت کا کام ہوتا ہے. کئی عورتیں مل کے کئی دنوں تک بال جماتی ہے آپ کے، تب جا کے وہ ایک بار بال سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، تو کئی سالوں تک پھر اس کو ہاتھ میں لگاتے ہیں لوگ. اگر کسی کو نالج ہوگا جن کے بالوں کا اور جن کو افریقہ اس کا، تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بالوں کو بہت مشکل سے جمانا پڑتا ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ ٹیڑھے بال ہوتے ہیں کہ کنگا تو نکل ہی نہیں سکتا اندر جانے کے بعد، خالی اس کو ڈال کے واپس نکال سکتے آپ، پیچھے تو آن نہیں سکتا. تو لہٰذا چوٹیاں الگ الگ ڈال لینا پڑتی ہے پورے بالوں کی. اب ایسی پلیٹس کیا کریں گے، وہ کھول تھوڑی سکتے ہیں. تو کہا اگر پورا نہ بھی ہو تو 3 بار پانی ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں، مطلب کوشش مطلب ہوگی پانی جائے، لیکن نہیں جا سکتا، حالات ویسے نہیں کہ تم کھول سکو، تو بہرحال انشاءاللہ اس معاملے میں. لیکن ہماری سادی چوٹیاں نہیں ہیں، وہ تو آسانی سے ہوتی ہے، کھل بھی جاتی ہے. ہمارے پاس بالوں کا وہ مسئلہ نہیں، ہندوستان میں بہت آسانی سے کھل لیتے ہیں، پانی بھی فراوانی کے ساتھ ہے ہمارے پاس، تو یہاں مسئلہ نہیں، وہاں پانی بھی کم ہے اور بالوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال تو آپ نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے.
تو یہ چند باتیں تھی جو غسل کے فرائض میں آپ گن سکتے ہیں کہ نیت کر لے، مکمل جسم کو بھگا لے اور کلی اور ناک کا پانی بھی اس میں بڑا شامل کرے، یا وہ حصے جو سوکھے رہ سکتے ڈر ہے ان تمام حصوں تک ہاتھ کے ذریعے پانی لے جا کر اور ہاتھ سے ملے جسم کو بہرحال، یہ اس کی بہرحال فرائض میں آپ گن سکتے ہیں۔ یا غسل کا طریقہ کیا ہوگا، آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو، آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے، مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں، شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتا ہے، آج کل نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگن پانی اڑتا ہے، آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے، اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے۔ اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا 2-3 ہفتے پہلے جانے کا، وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا، ٹھیک۔ تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھولے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھولے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھولے اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے، اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے، اور شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کرے پھر ادھر آ جائے، ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے اور پورے آنکھ کو مل لے، اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہا رہے ہیں، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں۔ عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے وہ پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا۔ سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے، دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل۔ یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں، اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا، جو ہے یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے، ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ میں ایک بار لیتی وہ مگ اور اپنے آپ کو کرتی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں، اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے۔ مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی، ایک بار آپ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے، تو ایسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا، وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے، تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے، مشن بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے، تو وضو میں تو بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس۔ ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، ٹھیک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے۔ رہا پھر وضو کا، تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کا الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیے انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گی۔ یاد رکھیں، کسی نے ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے، عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا، اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ 2 سوالوں نے کی۔ تو دیکھیے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے، ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے، یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں۔ بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے، ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، صحیح بخاری کی، اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے۔ جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکات بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دو عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے کرنا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی ایسی نماز پڑھیے، وہ زیادہ سنت سے قریب پڑھتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے فریضت مردوں کی، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجئے، تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کریں۔ مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر۔ عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے۔ کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں، ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ اسٹائلش طرح سے یوں ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کے لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا بول کے ایک دم بالکل پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے۔ نیچرل عمل نماز اتنا آسان، کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے، دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے، تو یہ فرق کہاں سے آئے، چلیے بتائیے۔ کہ حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد، لفظ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے، بس ٹھیک ہے بتا دیا گیا۔ یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں، ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا، میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے۔ فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹیٹی وہ جینٹس کی رہتی، اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے، جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے، تو 50 to 80 نہیں ہوتا، 50 لیڈیز کے لیے۔ تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا، ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ، ٹھیک۔ بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، اگر آپ نے ثابت کر دے تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام، تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی، 3rd پرسن اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس، ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا چیک آپ سے، خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ، نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں رہے، ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی، امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے، تو سینے پہ، تو اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے، نہیں وہ تو ویسا تو نہیں ہے، تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف، تھوڑا دیر صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا، تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے، تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے ان کا، خواہ مخواہ بحث کرے کیا فائدہ، ٹھیک۔ تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے معنی، عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے، چمٹ کر سجدہ کرے، کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے، پھر پیر رکھتے، یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں، بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے، اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے، سمجھ پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، ایسا بالکل یوں کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد کی واضح روایت ہے، آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو، کتا دیکھا بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے تو اتنا اٹھاتے
کہ آپ کی بغل مبارک، چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار، بغل میں یہ چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے، تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا، بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے، تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے، لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا، ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی، روایت میں نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل، لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا، تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے، ہم کو نہیں ہوتی. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں، نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے، تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہے، تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل، ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا، سب کے بڑے ہیں یہاں تو، اور بڑے بڑے ہیں تو سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ، فاضل، مولانا، یہ وہ نام آتا ہی نہیں، مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کا اس میں آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں، سب کے پاس بڑے ہیں، آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے. تو بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں ہم صحیح ہیں تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس، ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کے بڑوں کی سنیں، کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے، تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے، جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے، چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، بحث تو بہت ہو سکتی ہے، ضد تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں، اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے، جس کو تورک بولتے، کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے، پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے، مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی، بولے تم تورک کرو، مرد نہیں کریں گے. مردوں کا نہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ ہے، مردوں کے لیے بھی. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کے نماز بہت زیادہ قریب ہے.